السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ انسان کو اپنی قیمت پہچاننی چاہیے۔ جب اپنی قیمت معلوم نہ ہو تو انسان بے وزن ہو جاتا ہے، لائف اسٹائل بھی بگڑ جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی قیمت کو پہچانا تھا کہ ہم کون ہیں، ایمان کی کیا قیمت ہے، ایمان والوں کی کیا قیمت ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ سنبھل کے چلتے تھے اور اپنا معیار برقرار رکھتے تھے۔ اور انسان کو انسان بنانے والی اور قیمتی بنانے والی اللہ نے اس کی ماں کو بنایا ہے۔ عورت کی جیسی تربیت ہوگی ویسے ہی اس کے بچے زندگی گزاریں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا تھا۔ بیت المقدس جہاں ہے اس فلسطین میں پیدا ہوئے، بیوہ ماں کے گھر میں پیدا ہوئے، پھر ماں نے ان کو لیا اور مکہ مکرمہ تشریف لائیں۔ مکہ مکرمہ میں وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی، بنیادی تعلیم بچے حاصل کر رہے تھے جن کا نام تھا محمد ابن ادریس، بعد میں چل کے وہ امام شافعی کہلائے۔ عربی ماں کے بچے تھے، عربی ماحول تھا، ادب اور شاعری کا ذوق تھا، بچپن ہی سے بہترین اشعار لکھا کرتے تھے اور شاعری کیا کرتے تھے۔ کسی اللہ والے نے ان کو دیکھا تو ان سے درخواست کی کہ بیٹا عربی شاعری تو کوئی بھی کرے گا، تم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں صلاحیت رکھی ہے، تم تو دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہو، اس پر محنت مت کرو، علم حدیث پر، علم قرآن پر محنت کرو۔ بات بچے کے سمجھ میں آ گئی، وہی صلاحیتیں پھر اس بچے نے اپنے دینی علوم پر لگائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے وقت کا امام شافعی بنا دیا۔ لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑی۔ انہوں نے اماں جان سے مشورہ کیا اور کہنے لگے اماں میں علم دین سیکھنے کے لیے بڑے بڑے علماء کی خدمت میں جاؤں گا۔ مکہ سے مدینہ جانے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بڑے بڑے علماء تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر وہاں سے عراق جانے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ وہاں بھی بڑے بڑے علماء تھے، امام احمد ابن حنبل، امام محمد ابن حسن شیبانی، امام اعظم امام ابو حنیفہ جیسے بڑے بڑے علماء تھے۔ اماں غریب تھی، اس لیے سفر خرچ دے نہیں سکتی تھی، بڑی ضرورت کے باوجود اپنی 2 چادریں بیچ کر ان چادروں کے پیسے جمع کیے اور تھوڑا سا خرچ دیا، لے بیٹے جا اور علم دین حاصل کر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چلے اور امام مالک کے پاس مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے کہا تمہیں اب تک کیا آتا ہے؟ تو ان کی ایک کتاب ہے الموطا، حدیث میں امام مالک کی کتاب ہے۔ انہوں نے موطا زبانی سنا دی، امام شافعی نے زبانی سنا دی امام مالک کو، بڑے متاثر ہوئے، اپنے پاس رکھا، کھلایا پلایا، علم دین سکھایا۔ انہوں نے کہا اب میں چلتا ہوں عراق کی طرف،
اور وہاں جا کر انہوں نے پھر امام محمد بن حسن شیبانی سے علم دین حاصل کیا اور امام احمد بن حنبل اور دوسرے علماء سے۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد اماں کی یاد آئی تو واپس آئے، مدینہ پہنچے، اور مدینہ میں جب واپس ہونے لگے تو امام محمد بن حسن شیبانی نے اور دوسرے اساتذہ نے ڈھیر سارا ہدیہ دیا، ان کو مال دیا، کپڑے لیے، اور وہ لے کر وہ مدینہ منورہ پہنچے تو غریب امام مالک اب امیر بن چکے تھے، اور ان کے آگے پیچھے خدام تھے، اسی طرح گھوڑے تھے، مویشی تھی، مال تھا، کپڑے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محمد ابن ادریس تم تو سوچتے ہوں گے کہ ہمارا استاذ بدل گیا، مالدار ہو گیا، تو سن لے کہ تجھ جیسی محبت کر، تجھ جیسے لوگ جو محبت کرتے ہیں انہوں نے مجھے یہ ہدیہ دیا ہے۔ انہوں نے وہ سارا اٹھا کے امام شافعی کو دے دیا۔ اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ خادموں کے ساتھ میں، مال کے ساتھ میں، کپڑے لتوں اور ہدیوں کے ساتھ میں مکہ مکرمہ کی طرف آنے لگے۔ 450 کلومیٹر ہے مدینہ سے مکہ۔ خبر پہلے ہی پہنچ گئی، والدہ مشتاق تھی کہ میرا جگر کا لال اتنے برسوں سے گیا ہوا ہے، آ رہا ہے، تو استقبال کے لیے وہ تیار تھی، لیکن ان کی سہیلیوں میں سے کسی نے کہا کہ ارے دیکھو کیا شان ہے محمد ابن ادریس کی کہ وہ مال اور تحفے اور ہدیہ اور حشم و خدم کے ساتھ میں آ رہا ہے۔ تو ماں خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو گئی اور وہ اپنے گھر میں چلی گئی اور رونے لگی۔ جب امام شافعی گھر میں داخل ہوئے تو ملنے سے ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے اس غریبی میں 2 چادریں بیچ کر تجھے اپنے سے جو جدا کیا تھا وہ علم لانے کے لیے، نہ کہ مال لانے کے لیے۔ تو مال لے کے آیا ہے، مجھے اس سے خوشی نہیں ہے۔ وہ بھی اپنی ماں کے بیٹے تھے، انہوں نے فوراً ادھر ادھر غریبوں میں صدقہ کر دیا اور کنگال اور قلاش ہو کر اپنی اماں کے گھر میں پہنچے، تب جا کر ان کو ان کی ماں نے قبول کیا۔ جیسے درخت ہوں گے ویسے پھل لگیں گے۔ آج ہمارے ہاتھ میں بھی اللہ تعالی نے ذمہ میں کار دے رکھا ہے، اگر ہم اپنی اولاد کے اور اپنے ماتحتوں کے دلوں میں مال کا بیج بوئیں گے تو مال کی محبت آئے گی، اعمال کا بیج بوئیں گے تو اعمال کی محبت آئے گی۔ آج اعمال کو نہیں دیکھا جاتا، مال کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ محمد ابن ادریس الامام الشافعی آگے چل کے قوم کے مقتدی بنے اور اپنا خود کا ایک ایسا حلقہ تیار کیا کہ ان کے معتقدین آج ان کے مسلک پر چلتے ہیں عرب و عجم میں۔ لیکن اس کے پیچھے قربانی ہے۔ اگر ماں مال کو قبول کر لیتی تو علم دین ایک ذریعہ ہوتا اور امام شافعی مالدار بن جاتے، مال کی محبت ان کے دل میں آتی، انہوں نے مال کی محبت نکال دی تو یہ علم والے رہے، عمل والے رہے، تقوی والے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے اپنا دین زندہ کیا۔ تو آدمی کو چاہیے، مرد کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنی قیمت کو پہچانے۔ ایک ایمان والے کی قیمت مالوں سے بہت بڑھ کر ہے، عہدوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ لوگ پیچھے لگتے تھے جس زمانے میں علم دین کی ڈگریوں پر عہدے تقسیم ہوتے، وزارتیں تقسیم ہوتی تھی، تو وہ ان کو عہدے دینا چاہتے تھے، بادشاہ وقت، خلیفہ وقت، لیکن وہ اپنی جان بچا کے بھاگتے تھے اور پھر قید کو پسند کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ ہے، امام احمد بن حنبل ہے، یہ لوگ قید کو پسند کرتے تھے،
لیکن یہ عہدوں کو اور دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے، اپنے دین کو بچاتے تھے۔ وہ جانتے تھے دین بچ گیا تو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، لیکن دین اگر داؤ پر لگ گیا تو دنیا مقدر کی مل بھی جائے، ایک نہ ایک دن قلاش دنیا سے جانا پڑے گا۔ ایمان والیوں کی بہت قیمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں۔ قرآن اترا ہے ایمان والیوں کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی ہے ایمان والیوں کی۔ 28واں پارہ شروع ہی میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سن لیا اللہ تعالی نے اس عورت کی بات جو آپ سے اے محمد لڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ کیا پیار بھرا انداز ہے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی سنے، لیکن اللہ اپنی تمام تر بڑائی اور ذمہ داری کے باوجود اس آیت میں بتلا رہا ہے، نبی سے جب ایک عورت آ کے جھگڑتی ہے، اے اللہ کے رسول میرا شوہر کہتا ہے تو میری ماں کی پیٹھ کے جیسی ہے، اور اس پر وہ کہتا ہے تو مجھ پر حرام ہو گئی، اب بیوی نہیں رہی، تو کیا طلاق پڑ گئی؟ اگر ایسا ہو گیا کہ آپ کہیں ہاں طلاق پڑ گئی تو زندگی بیکار ہو جائے گی، عورت بے چھت کی بے سہارا ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، خاندان بکھر جائے گا۔ یہ لڑائی لڑ رہی تھی وہ، اور اللہ آسمان پر سن رہا ہے اور قرآن بنا کر اتار رہا ہے۔ کتنی قیمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اعمال کا خزانہ دے کر ایک بے قیمت عورت کو قیمتی بنایا۔ یہ قرآن ہی ہے اور یہ اسلام ہی ہے جس نے عورتوں کو زندہ ہونے کا حق دیا، ورنہ عورتیں زندگی کا حق کھو چکی تھی۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں حاجی جاتا ہے تو زیارت میں بتایا جاتا ہے یہ اجڑا ہوا میدان یہ وہی ہے جہاں زندہ درگور کیا جاتا تھا ایک پیدا ہونے والی بچی کو۔ ان ناک والوں کے معاشرے میں عورت پیدا ہونا، بچی پیدا ہونا ناک کٹانے کے برابر تھا، منہ کالا ہو جایا کرتا تھا۔ منہ کالا ہو جایا کرتا تھا۔ اسودت وجوہہم، ان کے منہ کالے ہو جاتے تھے جب یہ خبر سنتے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا کیلکولیشن تھا، بچی پیدا ہوگی پھر اس کو پالیں گے پوسیں گے، ماں باپ کا کھائے گی، کسی کی بہو بن کر چلی جائے گی، کسی کی بیوی بن کر چلی جائے گی، اور لڑائی میں بھی کام نہیں آئے گی، مال بھی نہیں لائے گی، ہم کسی کے سسرے بنے ناک کٹ جائے گی۔ پھر ایسی بیٹی سے جب کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس بیٹی کو کیوں پالا جائے؟ اس کے مقابلے میں بیٹا پیدا ہوگا، وہ کھائے گا پیے گا، سود سمیت لوٹائے گا، لڑائی جنگوں میں نام باقی رکھنے میں بیٹا کام آئے گا، پھر مال کما کر لا کر دے گا، دوسرے کی بیوی بیٹی کو بہو بنا کر لائے گا، ہماری نسل کو آگے بڑھائے گا۔ یہ سارے کیلکولیشن تھے جہالت کے، اس لیے بیٹیوں کو وہ پیدا ہی ہونے نہیں دیتے تھے، اور اگر پیدا ہو جائے تو لے جا کر زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بڑے عجیب عجیب واقعات ہے کہ بچی پیدا ہوئی اور ماں نے ڈر کے مارے پڑوس کو دے دیا کہ تم پالو،
تھوڑے دنوں کے بعد آہستہ آہستہ وہ بچی لائی جانے لگی۔ اس آدمی نے اس سے محبت کرنا شروع کی، یہ سمجھ کر کہ میری نہیں ہے، پڑوس کی ہے۔ اور پھر جب بہت یہ اس کے ساتھ میں گل مل گیا تو بیوی نے یہ سوچ کر کہ رحم آئے گا اس کو، اس لیے اس نے فوراً وہ بات کہہ دی کہ یہ اب تیری بیٹی، تیری ہی بیٹی ہے یہ۔ اس پر بجائے خوش ہونے کے ناراض ہوا، دماغ میں ایک بہت گندا منصوبہ بنایا۔ ایک مرتبہ اسے باہر لے کر گیا ویرانے میں، اور وہ کھڈا کھود رہا تھا اور بچی اڑتی ہوئی مٹی داڑھی سے صاف کر رہی تھی اور کپڑے سے صاف کر رہی تھی۔ یہ اسے گاڑنا چاہتا تھا زندہ، اور وہ اس کی صفائی کر کے پیار سے کہتی کہ دیکھو تمہاری داڑھی پر مٹی اڑ رہی ہے اور تمہارے کپڑوں پر مٹی اڑ رہی ہے، ابا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اور آخر میں اسے رحم نہیں آیا، اٹھا کے اس نے اس کھڈے میں ڈالا، دفن کرنے لگا۔ وہ روتی رہی لیکن اس کو رحم نہیں آیا۔ دین سے کٹ کر اور سماج و رواج کے غلام بن کر آدمی ایسے جانوروں سے بدتر ہو جایا کرتے تھے کہ جانور کو رحم آتا تھا لیکن آدمی کو نہیں۔ بعد میں یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ ہائے میں کتنا بڑا ظالم تھا، یہ کفر کی نحوست تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو اسلام دیا وہ صرف نماز روزے والا اسلام نہیں ہے۔ اگر اس اسلام کو صحیح معنوں میں ہم اپنے اندر لے پیدا کر لیں اور اس پر ہم چلنے لگے تو اللہ ہمیں غلامیوں سے بچائے گا، غلامیوں سے بچائے گا۔ ربیعی ابن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، رستم کے دربار میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہماری سرسبز و شاداب چراہ گاہیں دیکھ کر یہاں آئے ہو کہ تم ہماری زمینیں ہتھیا لو، اپنے جانور کو چراؤ اور خود بھی یہاں راج کرو۔ ربیعی ابن عامر پھٹے پرانے کپڑے والے، بہت سیدھا سادہ ایک صحابی تھے، لیکن اندر ایمان کا پاور تھا، وہ رستم سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً کہا نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها وكما قال۔ سن لو ہم کوئی بھکاری نہیں ہے، ہم لٹیرے نہیں ہیں، ہم حکومت پر رال ٹپکانے والے نہیں ہیں، ہم ایک قوم ہے، مسلمان ایک قوم ہے۔ سن لو بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں، سن لو، تمہارا تعارف چل رہا ہے، تمہارے بچوں کا تعارف چل رہا ہے، تمہارے شوہروں کا تعارف چل رہا ہے کہ یہ کون سی قوم ہے، دنیا کی دلدادہ، حکومتوں پر رال ٹپکانے والی، مال کمانے والی، اپنے ضمیر کو بیچنے والی، آخر کون سی قوم ہے یہ جسے مسلمان کہتے ہیں؟ ربیعی ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک قوم ہے، ہمیں بھیجا گیا، ہم خود نہیں آئے۔ جسے نبیوں کو بھیجا جاتا ہے اور رسولوں کو بھیجا جاتا ہے اور حکومتیں اپنے سفیروں کو بھیجتی ہے، ایک پاور ہوتا ہے، ایک بیکنگ ہوتا ہے۔ ہمیں قوم ہے کہ ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، ابتعثنا اللہ، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کوئی اگر حکومت کا کارندہ آ جائے اور اگر وہ جن سنکھیا کرنے لگے یا کوئی پیغام لے کر آئے تو اتنا بھاؤ میں چلتا ہے کہ پوچھو مت۔ یہاں کوئی دنیا کا آدمی نہیں بھیج رہا ہے، بڑا پاور والا بادشاہ نہیں بھیج رہا ہے، بلکہ ربیعی ابن عامر کا احساس دیکھو کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ مسلمان قوم کو اللہ نے بھیجا، مسلمان ماں کو اللہ نے بھیجا، مسلمان بہن کو اللہ نے بھیجا۔ یہ پوری قوم اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے۔ ابتعثنا اللہ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد، تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے نکالیں اور اللہ کی غلامی میں لائے۔ اس بات کو سمجھ گئے اگر تو زندگی سمجھ میں آ جائے گی، فوراً زمین سے آسمان کی طرف چلے جائیں گے، فوراً رفعتیں دماغوں میں آ جائے گی، فوراً اپنا مقام سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ ہم بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں اور ایک اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے آئے ہیں۔
جب آدمی اسلام سے نکلتا ہے تو غلامیوں میں جاتا ہے، قوم کی غلامی، برادری کی غلامی، اور اسی طرح باپ کی غلامی، ماں کی غلامی، اولاد کی غلامی، بھائیوں کی غلامی، شوہر کی غلامی، معاشرے کی غلامی، اڑوس پڑوس کی غلامی، حکومتوں کی غلامی، مال کی غلامی، سونے کی محبت کی غلامی، اور اسی طرح ہوس پرستیوں کی غلامی، نہ جانے کتنی غلامیاں ہیں جن غلامیوں کا شکار ہو جاتا ہے صرف ایک اسلام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اور اگر وہ ایک اللہ کا ماننے والا بن جائے اور ایک اللہ کی طرف آ جائے، رسول کا طریقہ اپنا لے، اسلام کو اپنا لے، پھر وہ ہر غلامی سے نکل جاتا ہے، بلکہ پھر وہ آزاد بن کر لوگوں کو، غلاموں کو غلامیوں سے نجات دلانے والا بن جاتا ہے۔ ہمیں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے لنخرج العباد من عبادت العباد، تاکہ ہم نکالے بندوں کی غلامی سے الی عبادت رب العباد، بندوں کے رب کی غلامی کی طرف لے آئے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ غلامی سے نکالنے کو بھیجا، اور دوسرے تمام طریقوں، تمام برادریوں، تمام مذہبوں کی ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانے کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، عدل و انصاف اگر کہیں ہے تو وہ صرف اسلام میں ہے۔ باقی ہر جگہ ظلم، بڑا چھوٹے کو مار دیتا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی جو سرمایہ دار ہیں اور بڑے ہیں وہ تمام کے تمام غریبوں کو کچل دیتے ہیں اور سر ابھارنے نہیں دیتے۔ لیکن اسلام ایسا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، تیرے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہو، وقت کا بادشاہ ہو، وزیر ہو، سب اللہ کے دربار میں یکساں ہے۔ تو ہم دنیا کے مذہبوں کے جور اور ظلم سے نکال کر بندوں کو اسلام کے عدل کی طرف لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں قوم ہے، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں کی طرف لانے کے لیے، اور ایک روایت میں آخرت کی وسعتوں کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا ہے ہم کو۔ اسلام وسیع ہے، باقی اسلام سے ہٹ کر ہر زندگی تنگ ہے، تنگ۔ تمام تنگیوں کو ختم کرنا اور اسلام کی وسعتوں کی طرف لانا، یہ مسلمان کا، یہ ایک قوم جسے اللہ نے بہت بڑے منصب پر فائز کیا ہے۔ ماں بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو کہ ہم کون ہیں۔ ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے دین کے کام کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے غلامیوں سے نجات دلانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم کہاں اسلام کو چھوڑ کر خود غلام بن گئے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ نے مکہ کو فتح کیا، سب لوگ آئے، اسلام قبول کیا، ہندا نے بھی اسلام قبول کیا، کچھ لوگ بھاگ گئے۔ بھاگنے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا۔ 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ساحل تھا، اس طرف بھاگے کہ کشتی میں بیٹھوں گا اور بیٹھ کر مکہ کی حدود سے باہر نکل جاؤں گا اور مسلمان نہیں بنوں گا۔ ان کی بیوی تھی ابو جہل کی بہو، وہ ایمان قبول کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور آ کر عرض کیا، مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے اور وہ بھاگ کر چلے گئے ہیں، آپ امان دے دیجئے، میں ان کو بلا کر لاتی ہوں، وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، تمہارے شوہر کے لیے امان ہے، ان کو لے کر آؤ، ساتھ میں میری یہ چادر، میری یہ شال بھی لے جانا تاکہ ثبوت ہو جائے کہ میں ان کے آنے سے راضی ہوں۔ وہ چلی اور ساتھ میں ایک رومی غلام کو لے لیا۔ رومی کا مطلب انگریز، اٹلی روم کا رہنے والا، غلاموں میں وہ بھی ہوتے تھے، اس کو لے لیا کہ ساتھ میں محافظ رہے گا۔ لیکن جب چلتی رہی تو خود اس غلام کی نیت خراب ہوئی اور اس نے گناہ کرنا چاہا۔
اور یہ ایمان قبول کر چکی تھی۔ ایمان والیوں اپنی قیمت کو پہچانو، یہ ایمان قبول کر چکی تھی، ان کا اسلام بائی چوائس تھا، اس لیے ایک پل میں ان کے اندر پوری ایمانی صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی، وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ رسول کی طرف آتی تھی۔ ہمارا اسلام چونکہ بائی چانس ہے، ہم خاندان مسلمان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، اس لیے سن سن کر سند ہو گئے، ہمارے اندر کوالٹیز پیدا نہیں ہو پاتی۔ قربانیاں کوالٹی پیدا کرتی ہے، مجاہدے کوالٹی پیدا کرتی ہے، تعیش میں، کھانے پینے میں، اور نقش مال کے نقشوں میں، اور اچھے گھرانوں کے نقشوں کے اندر گناہ تو پنپتا ہے لیکن کوالٹی پیدا نہیں ہوتی۔ اور جب ایمان والے اور ایمان والیاں پھٹے پرانے کپڑے پہنے لیکن نماز نہ چھوڑیں اور اسلام نہ چھوڑیں، اسلام کے لیے قربانیاں دیتے رہے، کبھی اللہ سے شکایت نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدوں کی برکت سے ان میں صفات پیدا کرتا ہے، کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ سن لو اس پر ایک واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے ایک صحابی ہیں، آتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں، دوسری نماز بھی پڑھتے ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں، مجلس میں بیان میں نہیں بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کو ایک دن، انہوں نے کہا راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان، نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن آپ نے پوچھا ہے بتانا پڑے گا۔ ایک ہی کپڑا ہے میرے اور میری بیوی کے درمیان جس سے پورا بدن چھپا کر نماز پڑھی جا سکے، میں آتا ہوں پہن کر، وہ گھر میں رہتی ہے، انتظار کرتی ہے، اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے جب جاتا ہوں وہ تن چھپاتی ہے، پھر اس کی نماز ہوتی ہے، اس لیے مجبور ہوں آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اے ایمان والیوں، ماں بہنوں، یہ ہے نماز کی پابندی، یہ ہے نماز کا اہتمام۔ انہوں نے جو پایا تھا نماز سے پایا تھا، ہم نے جو گوایا ہے وہ نماز چھوڑ کر گوایا، اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، اور سمجھنے کی کوشش کرو، اپنا مقام پہچانو۔ جس نے نماز پڑھ لی ایسا نہیں ہے کہ اٹھک بیٹھک کیا، کچھ ٹھونگے ماری، سجدے کیے اور رکوع کیا، اتنا ہی نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھنے والی اتنی بڑی محسن ہے، اپنے آپ پر احسان کرنے والی ہے، اس نے ایک وقت کی نماز 10 منٹ 15 منٹ میں جو پڑھی ہے، کم سے کم 2,88,00,000 برس کی جہنم کی آگ اپنے آپ پر سے بجھا دی۔ اگر کسی نے ذرا ایک چٹکے سے اپنے آپ کو بچا لیا، گرم توے سے اپنے آپ کو بچا لیا، گرم پانی گرنے سے بدن پہ اپنے آپ کو بچا لیا، اور جلنے سے اپنے بدن کو بچا لیا تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کا تو علاج ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑی باکمال سمجھتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، کروڑوں سال جہنم میں وہ جلے گا اور جلے گی۔ جس نے نماز پڑھ لی اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے وقت کی نماز ادا کی ہے، میں وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہوں، خوش نصیب عورت ہوں کہ میں نے اپنے آپ پر سے کروڑوں سال جہنم کی آگ کو بجھا دیا ایک عمل نماز کی وجہ سے۔ اتنا بڑا احسان، کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی۔ تو ابو جہل کی بہو چلی اپنے شوہر کو لانے کے لیے کہ اسے اسلام کی دعوت دوں گی، لے کر آؤں گی، اور رستے کے اندر جو اس کا غلام تھا، رومی غلام، اس کی نیت خراب ہوئی، گناہ کا ارادہ کیا، وہ اپنی قیمت کو جانتی تھی، وہ دنیا کی لذت کو آخرت کی لذت سے کمپیئر کرتی تھی، وہ دنیا کی تکلیف کو آخرت کی تکلیف سے کمپیئر کرتی تھی کہ دنیا کی لذتیں ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا، اب نہ عہد شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے، لذتیں ختم ہو چکی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ گناہ کرنے والے گناہ سے بازاں، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی، اس نے ایمان قبول کر کے
اپنے اندر صفات پیدا کی تھی، اس کو اپنی قیمت معلوم تھی، اس نے اس کو وعدوں پر پھسلایا۔ آگے ایک بستی آئی اور کہا کہ اس کو باندھ دو، انہوں نے اس کو قید کر دیا۔ اب یہ اکیلی چلی، ساحل قریب تھا اور اکرمہ اس میں بیٹھ کر کشتی میں ملاح سے کہہ رہے تھے چلو، اتنے میں یہ پہنچی۔ اکرمہ نے اپنی بیوی کو آتے ہوئے دیکھ لیا، وہ زور سے چلا کر کہنے لگی چلو محمد بہت اچھے ہیں اور اسلام قبول کر لو، وہ تمہاری جان بخش دیں گے، ان کی چادر نشانی کے طور پر لائی ہوں۔ اس نے کہا اب تو اور مصیبت بڑھ گئی، چلو۔ جب وہ کشتی ملاح آگے لے کے چلا تو بھور میں آ گئی اور وہ ڈوبنے لگی۔ جب وہ ڈوبنے لگی تو یہ اور تکلیف میں آئے، انہوں نے کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ تو ملاح نے کہا میں جو کہتا ہوں وہ کہو تو نجات پاؤ گے، ورنہ نجات نہیں ملے گی۔ کیا کہوں؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اکرمہ کہنے لگے اسی کلمے سے تو زندگی بھر لڑائی کرتا رہا اور اسی سے تو بھاگ کے جا رہا ہوں، تم یہی پڑھنے کو کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے نجات اللہ نے اسی میں رکھی ہے۔ آخر ان کو مان کر واپس آنا پڑا۔ بیوی نے ان سے ساری بات کہی کہ چلو اور چل کر وہاں ایمان قبول کر لو، مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں تم کو اس طرح کفر پر مرنے نہیں دینا چاہتی۔ چنانچہ وہ چلے اور چلتے چلتے وہ رومی غلام والا گاؤں آیا اور وہاں پر اس کو قتل کر دیا۔ اب آگے چلے تو رات ہوئی اور رات کو کہیں پر رکنے کا ارادہ کیا اور اکرمہ نے اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنی چاہی، میاں بیوی والی، لیکن حضرت اکرمہ کی بیوی جانتی تھی کہ میں کون ہوں اور یہ کون ہے۔ محبت اپنی جگہ، اللہ اپنی جگہ، رسول اپنی جگہ، ایمان اپنی جگہ، شوہر کی محبت اپنی جگہ، جسم کی تسکین اپنی جگہ، سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ میں اگرچہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ناپاک ہیں اور میں پاک ہوں، آپ ایمان سے محروم ہیں اور میں ایمان والی ہوں۔ ایمان والی کی یہ قیمت ہوتی ہے کہ شوہر بھی ہو اگر اور وہ غیر مسلم ہو تو وہ اس پہ تصرف نہیں کر سکتا۔ اس واقعے سے میں ہمیشہ سبق لیتا ہوں، کاش کہ ہماری ماں بہنیں، ایمان والی ماں بہنیں، وہ اپنی قیمت کو پہچانے کہ ایک ایمان والی کتنی اونچی ہوتی ہے اور ایک غیر ایمان والا کتنا نیچا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ آگے چلے اور کلمہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان میں داخل کرا دیا۔ ہم کو بھی اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں پروفیسر ہوں اور میں مالدار ہوں اور میں سونے والی ہوں اور میں چاندی والی ہوں، میں ہیرے والی ہوں، میں بنگلے والی ہوں، میں پراپرٹی والی ہوں، بڑے باپ کی اور بڑی ماں کی میں بیٹی ہوں، اونچے خاندان والی ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن بعد میں سب سے پہلے میں ایمان والی ہوں، میں اللہ والی ہوں، میں رسول اللہ والی ہوں۔ لہٰذا میں کوئی گری پڑی نہیں ہوں، میں کوئی بے قیمت نہیں ہوں، میری ایک پوزیشن ہے اللہ کی نظر میں، اللہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے اور اللہ مجھے نوازنے والا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن ہیں، اسلام کے لیے قربانی دی اور قربانی دے کر انہوں نے زید جو آزاد کردہ غلام تھے حضور کے، وہ زید کے ساتھ میں نکاح کو تیار ہو گئی تاکہ اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے، ذات پات نہیں ہے، یہ بتایا جا سکے۔ عملاً قربان ہو گئی، دونوں میں نباہ نہیں ہوا، دو آزاد میں بھی نباہ نہیں ہوتا ہے تو ان میں بھی نہیں ہوا۔ حضور سمجھاتے رہے اور ان کو کہتے رہے کہ نبھاتے رہو نبھاتے رہو۔ ایک دن طلاق ہو گیا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل، اس میں زید کا نام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میری بہن میری وجہ سے آج نکاح کے بعد طلاق والی بن گئی، اس کا دل ٹوٹا، اب میں اس سے نکاح کر لوں، لیکن لوگ کیا بولیں گے؟ منہ بولے بیٹے زید کی چھوڑی ہوئی بیوی، اس سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ اس زمانے میں اس کو پاپ سمجھا جاتا تھا اور سگا بیٹا منہ بولا بیٹا دونوں سیم سمجھے جاتے تھے،
میراث میں حق بھی دیا جاتا تھا، اس کی چھوڑی ہوئی بیوی کو وہ جو دوسرا جو سسرا ہوتا تھا، منہ بولا سسرا، وہ اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا، اس لیے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل کی، نکاح ہو گیا اور آیتیں نازل کی، اور یہ فرمایا جب زید کا معاملہ زینب کے ساتھ پورا ہوا تو ہم نے آپ کا نکاح آسمان پر پڑھا دیا، ہم نے آسمان پر آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، لیکن ایسے ہی نہیں، مجھے یہی بتانا ہے آپ لوگوں کو کہ ایک عورت اپنے اللہ سے کتنے نزدیک جا سکتی ہے۔ ایک عورت کے لیے، ایک عورت کا جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے، چاہے شوہر مر جائے اور چاہے طلاق ہو جائے، چاہے خلا ہو جائے، تو عورت بے سہارا بے چھت کی ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا غم ہے دنیا کا یہ۔ اس لیے ماں بہنوں، مطلقہ اور بیوہ عورتیں اگر نکاح کی عمر میں ہو تو ان کے نکاح کی فکر کرنا یہ ہماری ماں بہنوں کا کام ہے، یہ مردوں کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ دار خواتین کا کام ہے۔ یہ سب سے بڑی دعوت ہے، تمہارا اللہ کہہ رہا ہے، تمہارا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر رشتے ہوں اور تم ان رشتوں کو ٹالو تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا طلاق کے بعد میں بے سہارا تھی، لیکن دنیا میں بے سہارا تھی، اللہ کے نزدیک بے سہارا نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے اسی زید کو پکڑا جو پہلے کے شوہر تھے، کتنے صاف دل لوگ تھے، اور بھیج دیا۔ وہ گئے اور پردے کی آڑ سے کہنے لگے اپنی چھوڑی ہوئی بیوی کو، اے زینب خوش ہو جا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تیرے لیے لایا ہوں۔ وہ نکاح کرنا چاہتے تجھ سے، اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں، اور بھوکے کو روٹی۔ حضرت زینب فوراً ہاں کہہ سکتی تھی، لیکن حضرت زینب نے پوری سنجیدگی سے یہ جواب دیا، ٹھیک ہے میں اللہ سے مشورہ کر کے بتاؤں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، میں اللہ سے مشورہ کر کے بتاؤں گی۔ اللہ، یہ تعلق جو زینب کا اللہ سے تھا یہ ہر ایک مومنہ کو دینا چاہتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائیں کسے، رہ لوے منزل ہی نہیں۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سیدھا قرآن کی یہ آیت 21ویں پارے کی نازل کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں لے کر زینب کے گھر میں بحیثیت دولہا داخل ہوئے اور آیتیں سنا دی کہ جب زید کا معاملہ زینب سے پورا ہوا تو ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا۔ تو کیا ہوا کہ اللہ کے حوالے کرنے سے اپنا معاملہ، قاضی کون ملا کہ اللہ، دولہا کون؟ رسول اللہ، اور رجسٹر دفتر نکاح کا کون کہ کتاب اللہ، اور باراتی کون اور گواہ کون کہ ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتے۔ ماں بہنوں، اپنی قیمت کو پہچانو، اپنے آپ کو اللہ کے قریب لاؤ، اللہ سے مشورہ کرو، اللہ کے حکم پر قربان ہو جاؤ۔ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ اپنے بچوں کو دین کے سپاہی بناؤ، اپنے گھر کے مردوں کو دین پر لاؤ، تھوڑے مال میں اکتفا کرو، اور دنیا کرتے ہوئے دنیا سے مت جاؤ۔ اپنی یہ اولاد امانت ہے، ان کو دین پر باقی رکھنے کے جتن اور کوشش کرو۔ ایک کو بھی اسلام سے اور اسلامی زندگی سے دور جانے مت دو، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو کامیاب کریں گے، ورنہ یاد رکھو زندگی ناکام ہو جائے گی۔ جب اللہ کے پاس پہنچے گی تو اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ میں گھر کے اندر بھی تعلیم شروع کرو، فضائل اعمال والی تعلیم، اور اسی طریقے پر فضائل رمضان، ابھی رمضان قریب آ رہا ہے تو فضائل رمضان والی تعلیم شروع کرو۔ اس کو معمولی مت سمجھو۔ ایک مولانا ہے، وہ مولانا ابھی بھی حیات ہے، کہنے لگے میں ہوائی جہاز میں بیٹھا، ایک مولانا کو دیکھا بار بار آ رہے جا رہے، میں نے سلام کیا، پوچھا آپ کہاں کے ہیں اور مولانا ہیں، عالم ہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں اس ہوائی جہاز کا پائلٹ ہوں، پائلٹ۔ ہوائی جہاز رخ پر ڈال کر آپ کے پاس آتا ہوں، آیا بیٹھا۔ میں نے کہا
کہ فرانس جیسے علاقے میں آپ پائلٹ ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی ٹوپی اور گیلی لباس دیا، یہ پریورتن کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ سب میری بیوی کی محنت ہے۔ وہ کہیں سے فضائل اعمال کی تعلیم سن کر آئی، آہستہ آہستہ گھر میں تعلیم کرنے لگی، مجھے بھی بیٹھنے کا کہتی، کبھی بیٹھتا کبھی نہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے 3 دن جماعت میں بھیجا، پھر اس کے بعد میں آیا تو میں نے کہا بے چین ہوں، کیا بات ہے، قرآن نہیں آتا؟ تو اس بیوی نے کہا یہاں کوئی مولانا تو ملیں گے نہیں، میں آپ کو قرآن پاک سکھاؤں گی۔ پائلٹ کی بیوی نے اپنے شوہر پائلٹ کو قرآن سکھایا۔ کہنے لگے مختصر کارگزاری یہ ہے مولانا، پہلے بھی جاتا تھا پائلٹ بن کر اور اب بھی جاتا ہوں، 8 گھنٹے جانے میں لگتے تھے اور 8 گھنٹے میں آنے میں لگتے تھے، بلکہ 16 گھنٹے کا سفر تھا۔ وہ کئی ہالٹ کے بعد پھر 8 گھنٹے جاتے تھے، 16 گھنٹے جانے میں 16 گھنٹے آنے میں، گناہوں بھری زندگی تھی۔ آج کی کارگزاری یہ ہے جاتے جاتے ایک قرآن پورا کر لیتا ہوں، آتے آتے ایک قرآن پورا کر لیتا ہوں۔ آپ زندگیاں بدل سکتی ہے، عورت کے ہاتھ میں ہے، عورت ٹھان لے دیندار بنا دے اور چاہے تو دنیا دار بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والے رمضان کی قدردانی کی توفیق دے اور اللہ ہماری زندگیوں کو دین سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو سمجھنے کی طرف، اپنی حدیث پر عمل کرنے کی طرف ہم کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔